جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعے کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو جمعہ کا دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے۔ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں آج کل دیکھا ہے، تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے، جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، برزخی زندگی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑے۔ یعنی اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے محسن اعظم کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کی زبان سے دعا بھی نہیں نکلتی، تو اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کون ہو سکتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس نے درود شریف پڑھے بغیر دعا شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے۔ پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے پھر مجھ پر درود بھیجے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے حکم دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ بھی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو۔ درود اور سلام میں فرق یہ ہے کہ درود اللہ کی رحمت، اور سلامت کہتے ہیں کہ ہر برائی سے، ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے بچائیں۔ تو کمال جبھی ہوتا ہے جب اللہ ہر شر سے بچا لیں اور اضافی رحمتیں بھی بھیجیں۔ تو علماء نے درود شریف کی حکمتوں میں لکھا ہے کہ درود شریف جو اللہ نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، اس کی بنیادی وجہ تو سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ احسانات اس کائنات میں اللہ کے بعد کس کے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سب سے زیادہ ہیں انسانیت پر، انسان کو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اور اہل اسلام تو سب سے زیادہ ان احسانات کے تلے دبے ہوئے۔ تو ہم کوئی بھی عبادت اگر کر رہے ہیں، دعا بھی اگر مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی کس کی وجہ سے توفیق مل رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں۔ تو ہر کام میں حکم یہ ہے کہ بھئی جس کا احسان ہے، جس کی وجہ سے تمہیں یہ رہنمائی ملی، پہلے اس کا بھی تو کچھ خیال کرو، اس کا بھی جو ہے نا اللہ سے اس کے لیے دعا مانگو تاکہ تمہاری طرف سے بھی کچھ شکر ہو۔ دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ وہ توحید، درود شریف نبی سے دعا نہیں ہے بلکہ اللہ سے دعا ہے، کس کے لیے؟ نبی کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اور دعا کون مانگ رہا ہے؟ ہم مانگ رہے ہیں۔ تو اس میں نبی سے مانگنے کا دروازہ بند کر دیا کہ نبی سے مانگنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگا جائے گا۔ تو جب نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگنے کا حکم ہے تو اپنے لیے نبی سے کیسے مانگنے کا حکم ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یعنی نبی کے لیے بھی کس سے مانگنے کا حکم ہے؟ اللہ سے، تو اپنے لیے کس سے مانگیں گے؟ بطریق اولا ہم پھر اللہ سے مانگیں گے۔ تو اس سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب درود شریف پڑھیں تو اس نظریے سے نہ پڑھیں کہ نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں، نبی اللہ کی رحمت کے تو محتاج ہیں، یہ تو درود شریف سے پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ کی وہ رحمت اس وقت بھی ہوتی اگر ہم یہ دعا نہ مانگتے۔ تو ہمیں اس لیے ہے کہ ہم بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیں۔
سمجھ رہے ہیں نا. اس کی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی. فرمایا کہ جیسے کوئی بادشاہ اپنے شہزادے پر کچھ انعام کرنا چاہے, بادشاہ تو چاہتا ہے نا اپنی اولاد کو نوازنا, اپنے محبوب, شہزادہ اس کا محبوب ہوتا ہے, تو آپ اگر بادشاہ سے سفارش کر دے کہ حضرت یہ تحفہ آپ اپنے شہزادے کو دے دیں یا یہ فلاں چیز اپنے شہزادے کو, تو بادشاہ تو پہلے بھی دے رہا ہے, لیکن آپ کے کہنے سے وہ اور خوش ہو جائے گا, اور خوش ہو جائے گا کہ بھئی دیکھو جو کام میں چاہتا تھا یہ بھی اسی کی درخواست کر رہا ہے, تو نتیجہ کیا نکلے گا, تھوڑا سا آپ کو بھی دے دے گا وہ, ٹھیک ہے نا, کہ چلو یہ گڑ تم بھی منہ میٹھا کر لو اپنا, تم نے اتنا اچھا کام کیا. اور اگر آپ کسی کو حکم دیں اس کے دشمن پہ خرچ کرنے کا, آپ جا کے کہیں بھائی وہ تمہارا دشمن ہے, تمہارا دل چاہتا ہے اس کا گلا دبا دو, تو ایسا کرو اس کو ہدیے ودیے دیا کرو. اگر کوئی مریض ڈاکٹر سے علاج کراتے ہوئے ٹھیک ہو جائے, ٹھیک ہونے کے بعد کہے کہ ڈاکٹر نے ٹھیک کیا ہے, تو کیا وہ اسباب کی دنیا میں ایسا کہے تو کیا مشرک ہوگا؟ نہیں بھائی, مشرک نہیں ہوگا. یہ کہنا کہ ڈاکٹر کی دوا سے میں ٹھیک ہو گیا ہوں, یہ شرک نہیں ہے, اس دوا سے مجھے فائدہ ہوا ہے. بعض لوگوں کو بہت زیادہ غلو کر دیتے ہیں مسائل میں. یہ جو بلاغت کی کتابیں ہیں نا عربی کی, اس میں لکھا ہے جو ہم پڑھتے ہیں, انبت الربیع البقل, بہار کا موسم کھیتیاں اگاتا ہے نا. تو جب کوئی ملحد اور دہریہ کہتا ہے نا بہار کا موسم کھیتی اگاتا ہے, تو وہ نسبت حقیقی ہوتی ہے, وہ سمجھتا ہے خالق اللہ نہیں ہے بلکہ بہار کے موسم ہے. جب مومن کہتا ہے کہ بہار کا موسم ترکاریاں اگاتا ہے, تو وہ مجازن نسبت کر رہا ہوتا ہے, اگاتا تو اللہ ہے, لیکن اللہ نے اسباب کی دنیا میں کھیتیوں کا سبب موسم بہار کو رکھا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ ہم جب روٹی کھاتے ہیں تو پیٹ بھر جاتا ہے, تو اصل میں تو اللہ نے بھرا, کیونکہ یہ پیدا روٹی کو پیٹ بھرنے کے لیے کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا نا, اللہ نے روٹی میں خاصیت رکھی ہے. تو اصل تو اللہ کر رہا ہے, لیکن مجازن نسبت کبھی روٹی کی طرف ہوتی ہے اور کبھی دوا کی طرف ہوتی ہے. تو اللہ میاں بھی تو اسباب ہی دیتا ہے نا جس سے یہ سارے کام ہوتے ہیں. آپ کسی کو رکھ کے تھپڑ لگا دیں تو اللہ پہ تھوڑی کیس ہوتا ہے, کیس کس پہ ہوتا ہے؟ جس بندے نے تھپڑ لگایا. حالانکہ تھپڑ جو لگا اور جو آپ کے نشان پڑے 5 انگلیوں کے, یہ سارے تو اللہ کر رہا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن ظاہری سبب کیونکہ وسیم بھائی ہیں لہذا پٹیں گے کون؟ وسیم بھائی پٹ. اللہ نے یہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ وسیم بھائی اپنے اختیار سے فلاں کو ایک چپیٹ لگائیں گے, لہذا پٹیں گے وسیم بھائی, کیونکہ اپنے اختیار سے انہوں نے یہ کام کیا ہے. اللہ کو پہلے سے علم ہے تو اللہ لکھ دیتا ہے. اور پھر چلو وسیم بھائی نے یہ کام اپنے اختیار سے کیا, لیکن تھپڑ میں طاقت کس نے رکھی ہے؟ طاقت تو اللہ نے رکھی ہے نا. اگر وسیم بھائی کے تھپڑ میں اللہ طاقت نہ رکھتا تو سلیم کے تھپڑ لگتا. تو اصل تو ہر چیز اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. تو جیسے ہم کہتے ہیں فلاں نے بندہ قتل کر دیا, موت دے دی فلاں کو, تو اس سے ہم مشرک نہیں ہوتے. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ جی پانی سے میری پیاس بجھ گئی, تو اس سے ہم مشرک نہیں ہوتے. تو یہ کہنا کہ اس دوا سے میں ٹھیک ہو گیا یا اس ڈاکٹر سے میں ٹھیک ہو گیا, اس سے کہاں شرک کا کیا تعلق ہے؟ اس سے شرک کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہمی نہ بنا کریں. بعض لوگ بہت وہمی بن جاتے ہیں کہ اگر وہ ہم نے یوں کہہ دیا تو یوں ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا. باقی مسلمان ویسے نارملی اللہ کی طرف چیزوں کی نسبت کرنی چاہیے تاکہ اسباب سے نظر ہٹے. بھائی اللہ نے فضل کیا الحمدللہ مجھے شفا مل گئی, اور اگر کوئی پوچھ رہے کون سا ڈاکٹر تھا, بولیں اس ڈاکٹر سے شفا ملی ہے, تو دونوں ٹھیک. وہمی نہ بنے خدا کا واسطہ. پہلے ڈپریشن کے بہت سارے مسائل ہیں, لوگ شرک کے معاملے میں بھی وہمی بن جاتے ہیں, طلاق کے مسائل میں وہمی بن جاتے ہیں, طہارت کے مسائل میں وہمی بن جاتے ہیں. نلکے کو میں نے اس دن میں نہیں بتایا ہوں, یوں کر کے کونی سے واش روم کا دروازہ وہمی کھولتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اتنے ناپاک ہاتھ اس دروازے پہ لگے ہیں تو یہ ناپاک جراثیم. تو وہ میں نے مسائل سن کے نا ایک دن میں بھی یوں کرنے لگا تھا. مجھے ایک دم خیال ہوا کہ یار یہ میرے اوپر بھی اثر پڑ گیا ہے, لوگوں نے مسئلہ اتنے پوچھے ہیں. کیونکہ زیادہ ڈیپ میں جاؤ گے نا تو ظاہر ہے کتنے لوگ استنجا کر کے صابن سے ہاتھ دھوئے بغیر آ رہے ہوتے ہیں, واش روم کا دروازہ کھول رہے ہوتے ہیں. تو آپ جب ہاتھ لگے گا تو آپ تو بہت زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت ہے ہی نہیں. یہ اللہ نے ہاتھ دیا ہے, ہمیں کونیاں نہیں دی ہیں. کونیاں کسی کو مارنے کے لیے دی ہیں. کوئی بندہ نہ سدھر رہا ہو نا, جا کے سائڈ پہ کونی مارو, یہ اس کام کے لیے. باقی ویسے واش روم کا دروازہ کھولنا چاہیے ہاتھ دھو کے. اچھا یہ مسئلے جتنے بتائے جائیں وہم اور بڑھتا ہے لوگوں کا, کم نہیں ہوتا. اب بہت سے لوگ دیکھنا کونیوں پہ سیٹ ہو جائیں گے. اچھا بھائی مفتی صاحب توحید شرک کے حوالے سے برائے مہربانی مختصر وضاحت کریں کہ اسباب کے تحت مدد کون کر سکتا ہے؟ اور ٹھیک تو اللہ ٹھیک, اور غیب کی مدد تو کیا لکھا پتہ نہیں. دیکھیں اسباب تو اللہ نے جو اسباب پیدا کیے ہیں ان کے ذریعے کام ہوتا ہے, اور جس چیز کے اسباب پیدا ہی نہیں کیے ہیں تو وہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. اب آپ بوڑھے ہو جائیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں, میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ آپ کے اولاد کا چانس ختم ہو گیا. عورت خاص طور پہ, مرد میں تو پھر بھی رہتا ہے حساب, یعنی چانس رہتا ہے, عورت میں تو بڑھاپے میں ختم ہو گیا. لیکن اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے.
وہ بغیر سبب کے دے سکتا ہے. تو کسی نبی کے بارے میں، فرشتے کے بارے میں، بزرگ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ اسباب کے بغیر خود بخود کام کر سکتا ہے، اللہ نے اس کو اختیارات دے دیے ہیں، تو یہ شرک ہے. اللہ کہتا ہے میں نے کسی کو اختیارات نہیں دیے. جو آج کل کے مشرک ہیں وہ گڑبڑ یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں خود سے ان کے پاس اختیار ہیں، اللہ نے دے دیے تو کیا اللہ نہیں دے سکتا؟ ہم کہتے ہیں اللہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اللہ دیتا نہیں ہے. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اللہ کسی کو اختیار دیتا نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں تم اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتے تو میں کیسے شریک کر لوں؟ تو اللہ نہیں دیتا کسی کو. اللہ کہتے ہیں سارے اسباب سے ہٹ کے اختیارات میرے پاس ہی ہیں، میں نے دیے ہی نہیں ہے کسی کو. سمجھتے نہیں ہو نا بات کو، جب نہیں پڑھو گے رات کو تو نہیں سمجھو گے بات کو. مفتی صاحب میں کیا لکھا ہے بھائی؟ گاڑی چلاتا ہوں، وہ سواری دیتی اور مجھے کمیشن کاٹتی ہے، سو میں 12 روپے، تو یہ جائز ہے؟ سود میں تو نہیں آئے گا؟ مجھے سواری دیتی اور مجھ سے کمیشن، تو جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ آپ کو سواری دیتی ہیں اور اس پہ کمیشن لیتی ہیں، تو اس میں سود کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے جائز ہے. ہاں یہ شیعہ سنی مسائل نہ پوچھا کرو، اس سے فرقہ واریت کم نہیں ہوتی میرے بھائی، پھیلتی ہے. جن لوگوں نے دین اسلام کی دعوت نہیں پہنچی تو کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے؟ کیونکہ جو جس مذہب میں پیدا ہوتا ہے اس کو حق پر سمجھتا ہے. جیسے مسلمان کہتے ہیں ہم نے بھی کبھی خود سے تحقیق نہیں کی، بس مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو ہم مسلمان ہیں. دیکھو جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو مسلمان تو ہوتا ہے اس وجہ سے، لیکن بڑے ہو کر خود بھی تو اسلام کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، نمازیں دیکھ رہا ہے، روزے دیکھ رہا ہے، دوسرے مذاہب سے کمپیئر کرتا ہے، لاشعوری طور پر اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اسلام برحق ہے، تو الگ سے اس کو تحقیق کی ضرورت نہیں رہتی. کچھ چیزیں اتنی بدیہی ہوتی ہیں کہ 2 اور 2 4 کی طرح لاشعور کہتا ہے کہ یار یہ ٹھیک ہے. تو اب یہ نئے سرے سے تحقیق کرنا شروع کرے گا اور نہ کرے تو یہ مجرم ہوگا، ایسا نہیں ہے. کیونکہ یہ بالکل اس کی مثال ایسے جو چوروں کے گھروں میں پیدا ہوا، وہ تو چور ہوتا ہے لیکن بالغ ہونے کے بعد اس کو اندازہ ہو جائے گا یہ میں غلط جگہ پہ پیدا ہو گیا ہوں. صحیح ہے نا؟ ابا بھی چور، اماں بھی چور، دادا بھی چور، نانا بھی چور. لیکن جو چور ان لوگوں کے گھر میں پیدا نہیں ہوگا جو چوری نہیں کرتے، چوری کو برا سمجھتے ہیں. جب وہ بالغ ہوگا، اچھا جزاک اللہ، جو بالغ ہو جائے گا جب وہ، تو اس کو چوری سے نفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ کو یہ کہ میں نے چوری کے خلاف تقریریں بھی نہیں سنی، تحقیق بھی نہیں کی ہے کہ چوری بری چیز ہے کہ اچھی چیز ہے، پھر بھی میں جو چوری نہیں کر رہا یہ تو باپ دادا کی وجہ سے نہیں کر رہا، لہذا میں نئے سرے سے تحقیق کروں گا کہ چوری ٹھیک ہے، یہ چوری سے بچنا ٹھیک ہے. تو یہ کوئی عقل کی بات ہوگی؟ بولو بھائی. ہم کہیں گے بھائی چوری کرنا ایسی بری چیز ہے جو انسان کی فطرت میں اللہ نے ڈال دی ہے اس کی برائی. تو اگر کوئی ایمانداروں کے گھروں میں پیدا ہوا جو چوری نہیں کرتے، وہ نیچرلی چوری سے بچے گا اور اس بچنے میں اس کو تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، اللہ یہ تو 2 اور 2 4 کی طرح واضح بات ہے کہ چوری نہیں کرنی چاہیے، تو تو نے میرے لیے آزمائش آسان کر دی. میں چوری اس لیے نہیں کر رہا کہ میرے ماں باپ چور نہیں ہے، تو میرے لیے آزمائش آسان ہو گئی ہے. اس کے لیے مشکل ہے جو چوروں کے گھر میں پیدا ہوا، وہ بڑا ہوگا تو اس کو تحقیق کرنی پڑے گی کہ یہ ابا ٹھیک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو مسلمان کے لیے اللہ نے راستہ آسان کر دیا ہدایت کا، اس کو مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا. جب وہ بالغ ہوتا ہے تو جیسے ایمانداری یہ 2 اور 2 4 کی طرح سب کو پتا یہ اچھی چیز ہے، چوری بری چیز ہے، تو اسلام کی بھی اللہ تعالی حقانیت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں 2 اور 2 4 کی طرح کہ بھائی اسلام کے مقابلے میں کوئی اسلام کے ٹکر کا مذہب نہیں ہے ہی نہیں. آپ کمپیئر تو کرو نا، تبھی میجورٹی مسلمان ہی رہتی ہے الحمدللہ. ان کو اور ڈٹ جاتی ہے، جان دے دیتے ہیں، مذہب نہیں چھوڑتے، حالانکہ تحقیق نہیں کی ہوتی انہوں نے، اس لیے کہ ان کو لاشعوری طور پر ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ مذہب ٹھیک ہے، یہ مذہب اچھی. ابھی کچھ دن پہلے ایک ہندو مسلمان ہوا، کچھ دن پہلے وہ یہیں آیا نا، یہیں اللہ نے اس کو توفیق دی. تو میں نے اس سے ویسے ہی پوچھا، میں نے کہا آپ کو کس نے موٹیویٹ کیا؟ اس نے کہا بھائی جو مذہب 5 نمازوں کا حکم دیتا ہے وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا دنیا کی کسی مذہب میں اللہ کی عبادت کا تصور ہی نہیں ہے، مذہب تو اللہ کی طرف لے کے جاتے ہیں نا. تو باقی مذاہب کو آپ دیکھ لو، کوئی ہے جو خدا کا تعارف کرواتا ہو؟ ہے؟ کہہ رہے ہیں کتنا پیارا مذہب ہے، یہی ایک چیز کافی ہے کہ فجر کی نماز، پھر ظہر میں وضو کر کے اللہ کے سامنے سجدہ کرو، پھر عصر میں پاک صاف ہو کے وضو کر کے صاف کپڑے پہن کے اللہ کے سامنے سجدہ کرو. کہہ رہے ہیں یعنی اس کی میں بات کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کی عبادت جو خالق کائنات ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کی عبادت یہ انسان کی نیچر ہے، اس کو اچھا سمجھتا ہے ہر انسان. یار اس کے لیے تو بھی تو کچھ کرنا چاہیے نا. تو وہ پیکج اسلام نے ہی دیا ہے. اسلام کے علاوہ کوئی اللہ کا تعارف، خدا کی عبادت کا تصور کوئی اور مذہب دیتا ہی نہیں ہے. تصور دیتا ہے تو ناقص تصور ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو کہہ رہے یہ تو 2 اور 2 4 کی طرح ہے کہ اسلام کی ٹکر کا کوئی مذہب ہو تو ہم کمپیئر کریں نا. تو کہہ رہے میں نے اپنے ماں باپ سے بولا کہ بھائی میں نہیں ہندو رہوں گا، میں اسلام قبول کروں گا، اس لیے کہ 5 نمازوں کا ہوئی، خدا کی عبادت کروا رہے ہم سے.
کوئی اور مذہب عبادت نہیں کرواتا بھی ہے تو خدا کے علاوہ کی شروع کروا دیتا ہے.